اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جنوری 1982 کی 8 تاریخ ہے۔ مسلسل درس 18 دسمبر 81 کو ہوا تھا۔ 25 دسمبر یوم پیدائش قائد اعظم علیہ الرحمہ کے سلسلے میں خصوصی درس تھا، اور اس کے بعد 27 دسمبر کو جواں سال شوکت بیٹے کی اچانک وفات کا ایسا صدمہ ہوا کہ 1 جنوری کے درس کی میں اپنے اندر ہمت نہیں پاتا تھا۔ اس عمر میں اس قسم کا صدمہ ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ آج عید میلاد النبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریب ہے، جس کا انتظار میں سال بھر کیا کرتا تھا، آپ احباب بھی۔ اس تقریب پر میں بارگاہ رسالت مآب میں اپنا ہدیہ عقیدت خطاب خصوصی کی شکل میں پیش کیا کرتا تھا۔ امسال بھی آرزو تو یہی تھی، لیکن جب میں نے اپنا جائزہ لیا تو دیکھا کہ میرے جذبات کی رقت اور شدت میں ابھی کچھ فرق نہیں آیا۔ میں نے محسوس کیا کہ شاید ان حالات میں حضور کے شایان شان ہدیہ احترام و عقیدت پیش نہ کر سکوں گا۔ اس سے بہتر ہے کہ میں معذرت طلب کر لوں۔ تو آج پھر وہی مسلسل درس کا اگلا ٹکڑا سامنے آتا ہے، اور وہ سورہ الاعقاف کی آیت 27ویں سے ہم آغاز درس کرتے ہیں، 46/4 6/27۔ جیسا کہ آپ احباب کو اب معلوم ہے، قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ وہ اپنے اصول و اقدار پیش کرتا ہے، پھر اس کے بعد یہ بتاتا ہے کہ ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کا نتیجہ کس قدر خوشگوار اور شاداب ہوگا، اور ان کی خلاف ورزیوں سے کیسی تباہی آئے گی۔ اپنے اس دعویٰ کی شہادت میں پہلے وہ خارجی کائنات کے قوانین کو پیش کرتا ہے کہ تم وہاں دیکھو کہ قوانین فطرت یا قوانین خداوندی کے مطابق جو یہ سلسلہ چلتا ہے تو وہ اپنے اٹل نتائج کس طرح پیدا کیے چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ انسانوں کی دنیا کی طرف آتا ہے۔ اور اس دعوے کی شہادت میں بہترین طریق یہ ہے کہ تاریخ کے شواہد پیش کیے جائیں کہ فلاں قوم نے ان قوانین کی خلاف ورزی کی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ بڑا ہی مؤثر اور بلیغ انداز ہے بات کے سمجھانے کا، تو اسی لیے اس نے کہا تھا یہ کچھ بیان کرنے کے بعد فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ اس کے بعد بھی اگر تم حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر اور کون سی بات باقی ہے جس کے سامنے لانے سے تم اسے تسلیم کرو گے۔ تو گویا یہ ایک ایسی حجت بالغہ ہے، قوانین فطرت جسے ہر شخص دیکھ سکتا ہے، تاریخی شواہد اگر وہ تاریخ کی کتابوں میں دیکھنا نہیں چاہتے، اور وہ لوگ تو ابھی تاریخ کی کتابوں میں اسے نہیں دیکھتے تھے، انہیں بتایا یہ جاتا تھا کہ تم صبح اور شام ان راستوں پر سفر کرتے ہو، اور ان راہ گزروں پر
سابقہ اقوام کی بستیوں کے کھنڈرات، ان کھنڈرات کی ایک ایک اینٹ پر ان کی داستانیں نقش ہیں. تم اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہو کہ ان اقوام کا کیا حشر ہوا، اور پھر تم ان کی داستانیں خود آپس میں بیان کرتے ہو. یہ چیزیں تمہارے روزمرہ کی زندگی کے مشاہدات بھی ہیں، اور پھر آپس میں جب انہیں بیان کرتے ہو تو تمہارا موضوع گفتگو بھی ہیں. بات اتنی کہنے کی ہے کہ تم صرف ان واقعات تک رہتے ہو کہ یہ قوم اتنی بڑی تہذیب اور دولت کی مالک تھی اور اب ان کے کھنڈرات رہ گئے. ہم صرف اتنا اضافہ کرتے ہیں جو تمہیں بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، یہ چیز کہی. دلیل یہ تھی کہ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نہ استوار ہوگا. تو قرآن یہ چیزیں تو وہی پیش کرتا ہے جو دنیا کے ہر انسان کے سامنے، ہر قوم کے سامنے ہوتی ہیں. وہ ان کی جو علت اور سبب بیان کرتا ہے. یہ ہے اس کا اپنا منفرد انداز. دنیا کی قومیں، مورخین، محققین، ریسرچ اسکالر ان تباہیوں کی طرف جب آتے ہیں، عام طور پر، اس لیے کہ ان میں استثناء ہے، عام طور پر وہ ان کے طبعی اسباب کی تک محدود ہو کے رہ جاتے ہیں. ان میں ایسے ہیں مورخ کہ جو ان سے آگے چل کر یہ بھی کہتے ہیں کہ ان قوم کی اخلاقیات میں، کردار میں، معاملات میں اس میں کیا نقص پیدا ہو گیا تھا جن کی وجہ سے پھر ان کی تباہیاں آئیں. تو قرآن کریم جب ان اقوام کی داستان پیش کرتا ہے تو طبعی اسباب تو وہ سامنے لاتا ہے جن کی روح سے تباہی ہوئی، لیکن اس کی علت کیا تھی، اس کا سبب کیا تھا، اس کا بنیادی کاز کیا تھا، یہ ہے جسے وہ خصوصیت سے بیان کرتا ہے. بات چلی آ رہی تھی اسی انداز میں. قوانین فطرت کے بعد قرآن نے قوم عاد کی داستان سے آغاز کیا اور کہا یہ کہ تم دیکھتے ہو ان کی بستیوں کے کھنڈرات سے کہ وہ کتنی شاندار تہذیب کی مالک قوم تھی. اور پھر یہ چیز خاص طور پہ کہی کہ وہ کچھ یوں ہی جاہلوں کی قوم نہیں تھی، ایسی قوم نہیں تھی کہ علم و حکمت کا انہیں پتہ ہی نہیں تھا. اس طرح سے بھی تو قومیں تباہ ہوتی ہیں. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ. پہلی چیز تو یہ کہ جہاں تک ان کے تمکن فی الارض کا تعلق ہے کہ وہ کتنی قوت سے اسٹیبلش ہوئے تھے دنیا کے اندر، وہ تم بھی ایسی قوت اور استحکام کے مالک نہیں ہو جیسے وہ لوگ تھے، تم سے بھی زیادہ. مخاطب قوم سے یہ کہنا کہ تم اپنی قوت پر، اپنے استحکام پر نازاں ہو، لیکن تم اس قوم کو دیکھو وہ تم سے زیادہ قوت اور ثروت کی مالک تھی. اور پھر اگلی بات یہ کہ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً. بیوقوف قوم نہیں تھی، علم کے تمام ذرائع ان کے پاس تھے، ان کے دروازے کھلے ہوئے تھے، سماعت و بصارت اور قلب، یہ سب چیزیں یعنی سوچنے سمجھنے کی قوتیں اور صلاحیتیں اور ذرائع ان کے پاس موجود تھے. اب آگے وہ بات آتی ہے، وہ جو میں نے کہا کہ وہ علت العلل بیان کرتا ہے، سبب بیان کرتا ہے، بتاتا ہے کہ کیوں ایسا ہوا. کہا فما اغنا عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم من شیء. لیکن ان کے یہ ذرائع علم، ان کا یہ فہم و ادراک، ان کی یہ عقل و دانش ان کے کسی کام نہ آئی. کیوں؟ اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ. جب انہوں نے اقدار خداوندی کی صداقت سے انکار کیا اور اس کی خلاف ورزی کی تو علم اور دانش و بصیرت اور سماعت ان کے کسی کام نہ آئی. تمکن اتنا بڑا، قوت، دولت، ثروت اتنی زیادہ شاندار، فہم و فراست، علم و بصیرت، دانش و بینش، اس میں وہ اتنے زیادہ بڑے ہوئے
لیکن یہ تمام چیزیں ان کے کام نہ آئیں جب انہوں نے اقدار خداوندی سے انکار کیا اور اس کی خلاف ورزی کی. تو اب یہ آ گئی وہ علت اس کی. وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. کیا بات ہے. وہ اپنی قوت اور دولت کے نشے میں ان اقدار کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ دیکھ لیا ہے دیانتدار بن کے بھی میاں کچھ نہیں بنتا، جاؤ جاؤ تم. تو جن باتوں کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے انہوں نے ان کا احاطہ کر لیا، گھیر لیا چاروں طرف سے، اور اس طرح سے پھر ان کی صرف قرآن کے الفاظ میں داستانیں باقی رہ گئیں اور کچھ بھی باقی نہ رہا. اب اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے اگلی قوموں کے متعلق بھی، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ. وہ ایک قوم عادی نہیں، تمہارے گرد و پیش اور بھی قومیں ہیں، اور قرآن نے ان کے تذکرے بھی ان سے کیے ہیں. قوم نوح تھی، قوم سمود تھی، قوم عاد تھی، قوم لوط تھی، فلکہ سبا کی مملکت تھی. یہ ان تمام کی داستانیں قرآن نے بیان کی ہے. اور یہ اس لیے ہی کہ انہی تک محدود وہ اس لیے رہا ہے کہ اولی مخاطب وہ عرب تھے جو روزمرہ ان چیزوں کے اوپر سے گزرتے تھے، اور اس لیے انہیں معلوم تھا جب بھی کہا گیا کہ سمود کا دیکھو کیا حال ہوا تو وہ جانتے تھے کہ ان کا کیا حشر ہوا. جیسا کہ میں نے کئی دفعہ کہا، اگر ان سے کہتے کہ صاحب دیکھیے کنفیوشس کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، تو وہ پوچھتے کہ صاحب یہ کنفیوشس قوم تھا، اس کی قوم کون تھی، اس کے ساتھ ہوا کیا تھا. تو اسی پہ بحث چل نکلتی. اصل مقصد تھا وہ نگاہوں سے اوجھل ہی رہ جاتا. انہیں اقوام کی مثالیں ان کے سامنے لائی گئیں جن سے وہ پہلے سے بخوبی واقف تھے. کہا تمہارے گرد و پیش تم دیکھو اور کتنی قومیں تھیں جو اسی طرح سے ہلاک ہو گئیں. وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور ہم یہ جتنے بھی، اب دیکھیے یہاں آیات صرف آیات قرآنی کوئی قرآن نے نہیں کہا. آیت ہوتی ہے ہر وہ شے جس سے کسی بنیادی چیز کی دلیل مل جائے، نشانی مل جائے، سراغ مل جائے. دور سے صحرا میں کہیں آپ کو اگر دھواں نظر آتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نیچے آگ ہے، اور آگ ہے تو پھر یہاں کوئی آبادی ہے. کتا کہیں بھونکتا ہے صحراؤں میں تو معلوم ہوتا ہے کہ کہیں پانی ارد گرد ہے. کوا اڑتا ہے تو اس سے بھی نظر آ جاتا ہے کہ یہ جو زندگی ہے پانی کے سر پہ ہے، اور عربوں کے نزدیک تو پانی بڑی ایک ایسی نایاب متاع تھی. تو گویا یہ چیزیں، دھواں اور کتے کا بھونکنا یا کوے کا اڑنا، یہ علامت بنتا ہے اس چیز کی کہ نیچے زندگی ہے. ان چیزوں کو آیات کہتے ہیں. یہ قرآن کریم کی آیات بھی اصل مقصد تک پہنچنے کے ذرائع ہیں. کہا یہ جو احادیث، یہ جو آیات ہم بیان کر رہے ہیں، اس سے مقصد یہ ہے لعلہم یرجعون، تاکہ یہ اپنی بدروی سے باز آ جائیں اور حقیقت کی طرف لوٹ آئیں. اس لیے ہم بار بار بیان کرتے ہیں، سامنے لاتے ہیں ان آیات. وہ قوم تو لوٹ آئی، عرب کے مخاطب. ہم 1300 سال کے اندر نہ لوٹ کر آئے. ان میں بھی جو لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ یہ تو پرانی قوموں کی داستانیں ہیں، جو یوں ہی جیسے داستان امیر حمزہ بیان کرتا ہے کوئی، تو اس طرح سے یہ کہانیاں ہیں، اساطیر الاولین ہیں، پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو بیان کرتے. جب انہوں نے ان کو صرف کہانیاں سمجھا اور یہ نہ سمجھا کہ کس مقصد کے لیے یہ کہانی بیان ہو رہی ہے، تو قرآن نے کہا کہ وہ تباہ ہو گئی جو ان کو کہانیاں ہی سمجھتے ہیں. ہم قرآن میں بیان کردہ ان داستانوں کو کہانیاں سمجھتے ہیں. واعظ ان کو زیب داستان کے لیے صرف بیان کرتا ہے. مقصد ان کا وہی ہے کہ جو رات کو وہ نانی اماں بچے کو سلانے کے لیے وہ پریوں کی کہانیاں سنایا کرتی تھی. ہم انہیں کہانیاں سمجھتے ہیں، اساطیر الاولین سمجھتے ہیں. ہم انہیں آیات نہیں سمجھتے. دنیا کی باقی قومیں جنہوں نے تاریخ کی اہمیت سمجھی ہے،
آپ کو معلوم نہیں کہ کتنی تحقیق ہو رہی ہے ان قوموں میں، سابقہ قوموں کی تاریخ کے احوال و قوائف کے بیان کرنے میں نہیں، اب وہ ان علتوں اسباب تک پہنچ رہے ہیں کہ وہ قوم تباہ کیوں ہوئی تھی۔ ابن کی رومن امپائر کی داستان کو دیکھیے کہ 7-8 جلدوں کے اندر ہے، لیکن آخر میں جا کے وہ جو اس کے اسباب بیان کرتا ہے ان کی تباہی کے، ٹوین بن کو دیکھیے کہ 13 والیومز کے اندر اس کی تاریخ ہے پورے عالم انسانیت کی، لیکن آخر میں پہنچ کے جب وہ ان کے کازز بیان کرتا ہے کہ کیوں ایسا ہوا، یہ ہے قرآن کا انداز جو انہوں نے، وہ تو ان سے اپنے ہاں سبق لے رہے ہیں، لیکن ہم ان داستانوں کو اساطیر الاولین ہی سمجھتے چلے جا رہے ہیں اور اسی طرح سے بیان کرتے ہیں، اسی طرح سے پڑھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں اس طرح۔ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ اپنی غلط روش چھوڑ کر صحیح راستے کی طرف آ جائیں، یہ تھا مقصد ان کے بیان کرنے کا۔ ہم تو اس مقصد کی طرف نہیں آ رہے۔ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، غلط روش کیا تھی؟ قرآن کا بنیادی نقطہ تو یہ ہے کہ اقتدار صرف خدا کی ذات کو حاصل ہے، کسی انسان کو دوسرے انسان پر حکومت کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ انسانوں کو نہیں ہے تو جہالت میں جو تم بتوں کو سمجھتے ہو کہ ان میں یہ طاقت ہے، وہ تو اس کے ساتھ غلط روی بھی ہے، غلط نگہی بھی ہے، حماقت بھی ہے ساتھ اس کے۔ پھر جو انسانوں میں سے حکمران ہی نہیں بلکہ یہ روحانیت کی مملکت کے جو بڑے بڑے حکمران آپ کے ہاں پائے جا رہے ہیں، یہ مشائخ اعظام جو پائے جا رہے ہیں، خود وہی نہیں، ان کی قبروں کے پتھروں تک کے لیے جو سجدے کیے جاتے ہیں، کیا ہے؟ دلوں پر ان کی حکمرانی ہے۔ آپ جاتے ہیں تو چلیے دعا فاتحہ کے بعد یہ سجدوں کے واپس لوٹتے ہیں تو اس طرف پشت نہیں کرتے اپنی، یوں آتے ہیں، یہ ہے دلوں کے اوپر حکمرانی۔ ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے، اگر ان کے خلاف کوئی کسی قسم کا گستاخی کا خیال آ جائے تو یہ ہے حکمرانی، اسے کہتے ہیں الہ۔ کہا کہ وہ جو ان کے الہ تھے جن پہ بھروسے پر انہوں نے خدا کی الوہیت جو تھی اس سے انکار کر رکھا تھا، وہ الہ ان کے کسی کام نہ آئے جب یہ قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کے فطری نتیجے کے طور پر تباہی میں گرفتار ہوئے، تو وہ ان کے الہ ان کے کسی کام نہ آئے۔ یہاں ایک بڑی چیز ہے، قرباناً آلہتاً، ان میں ایک فریب انگیزی بھی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا تک پہنچنے کے لیے ان لوگوں کو اپنا وسیلہ بنائے ہوئے، یہ بھی اپنے آپ کو ایک فریب دینے کی بات ہے کہ ہم ان کی معبودیت اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ مقصود بذات نہیں ہے بلکہ یہ ایک ذریعہ ہے خدا تک پہنچنے کا، جو خدا تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اینما کنتم، جہاں تم ہو خدا ساتھ ہے۔ یہ قرآن خدا کا کلام ہے، جب آپ اسے پڑھتے ہیں تو خدا آپ سے باتیں کرتا ہے، جب آپ کچھ پوچھتے ہیں، کوئی چیز مانگتے ہیں تو یہ اس کا جواب دیتا ہے آپ کو۔ خدا اتنا براہ راست قریب ہے، اس تک پہنچنے کے لیے دوسرے انسانوں کو راستے میں وسیلہ بنایا جاتا ہے۔ یہ وہ خود فریبی یا فریب دہی تھی جو پرانے زمانے سے چلی آتی تھی، جو کہتے تھے کہ ہم ان کو براہ راست خدا نہیں مانتے، خدا تک پہنچنے کے ہم سیڑھیاں اور یہ وسیلے مانتے ہیں۔ خدا تک اس کی کتاب کی روح سے براہ راست پہنچا جا سکتا، عزیزان مان، کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، ہر وقت وہ آپ کے ساتھ ہے، بشرطے کہ اس کی کتاب آپ کے ساتھ۔ بل دلوا عنہم وذالک افکہم وما کانوا یفترون، یہ کہ یہ
ہمارے بڑے بڑے معبود ہمارے کام آئیں گے، یہ وسیلہ بنیں گے. عفق تھا، یہ ایک جھوٹ تھا جو تراشا ہوا تھا، ایک بہتان تھا جو وضع کردہ تھا، حقیقت اس کی کچھ نہیں تھی. چنانچہ جب تباہی آئی تو ان میں سے کوئی بھی ان کے کام نہ آیا. اب اس کے بعد آتی ہے وہ بات کہ اب آپ سے بھی زور دینا پڑتا ہے کہ یہ جنات کے متعلق پہلے بھی بات ہوئی تھی، لیکن بہرحال جب بھی یہ بات آتی ہے تو پھر وضاحت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ جنات اور بھوت اور پریت اور سایہ یہ ہمارے اعصاب پہ اس طرح سوار ہے، اس قدر ہمارے خون کے ذروں میں حلول کر چکا ہوا ہے کہ ہزار کچھ سمجھنے کے باوجود وہ چیز اپنی جگہ گرفت میں رہتی ہے، گرفت میں لیے ہوئے رہتی ہے ہمیں. یہ جہالت کی بات نہیں ہے. اچھے اچھے ارباب دانش و بینش کو دیکھا کہ وہ بھی ان جنات کو مانتے ہیں، وہ جو چمٹ جاتے ہیں. قرآن کی روح سے کوئی اس قسم کی مخلوق نہیں ہے جو انسان کو چمٹ جائے. یہ جنات انسان ہی ہیں حقیقت میں جو دوسروں کو چمٹتے ہیں. قرآن کریم میں ذکر آتا ہے، میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی، انس اور جن. عربی زبان میں جن ہر اس شے کو کہتے ہیں جو نگاہوں سے پوشیدہ ہو. تاریکی چھا جانے کے لیے یہ بطور ورب کے بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ جنہ. جو شے بھی نگاہوں سے اوجھل عام طور پہ رہے وہ اسے جن کہتے تھے. عربوں کے ہاں کی اس زمانے کی آبادی اور آج بھی بیشتر آبادی ایسی ہے. شہر بہت تھوڑے سے تھے، اب بھی بہت تھوڑے سے شہر ہیں وہاں. کوئی نیا شہر میرا خیال ہے بسا ہی نہیں ہے حجاز کے اندر. وہی پرانے وہ طائف اور مکہ اور مدینہ، بس یہ کچھ آبادیاں. اب یہ وہ ریاض کا نام نیا آتا ہے، لیکن وہ بھی اس زمانے میں بستی تھی. تو شہر تو اس زمانے میں اتنے ہی تھے اور ان کی آبادیاں بھی بہت مختصر تھی. ساری آبادی صحرا نشین بدوؤں پر مشتمل تھی جو دور رہتے تھے آبادیوں سے، نگاہوں سے پوشیدہ رہتے تھے. میں نے کہا ہے نا کہ ہمارے ہاں بھی یہ خانہ بدوش جو ہوا کرتے تھے اب تو گھل مل گئے ہیں وہ بھی، ورنہ اس سے پیشتر وہ باہر ویرانوں میں رہا کرتے تھے. شہروں میں وہ آیا کرتے تھے، وہ گو کوڑے بیچن والیاں، چھنکنے بیچ والیاں، کلندر بندروں والے، ریچھ والے، وہ دن میں آ کے یہاں سے یہ کچھ مانگتے تھے، شام کو وہاں پھر غائب ہو جاتے تھے. ان آبادیوں میں نہیں رہتے تھے وہ. عربوں کی اصطلاح میں اس قسم کی آبادیاں صحرا نشینوں کی بدوؤں کی جو دور رہے نگاہوں سے وہ انہیں جن کہتے تھے، اور جو شہری آبادیاں ہوتی تھیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنے والی ان کو انس کہتے تھے. یہ ان سے ہی انس تھا حقیقت میں. تو جن و انس وہ کہتے تھے ان دونوں آبادیوں. یہ صرف دو آبادیاں نہیں تھیں، ان کی نفسیاتی کیفیتیں مختلف تھیں. ان کا تمدن، ان کے شعائر زندگی، رسومات حیات، رہنا سہنا، معیشت، معاشرت، یہ سب ایک دوسرے سے مختلف تھی. ان کے ہاں بہت کم آپس میں ملتے جلتے تھے. یہ اتنا ہی ملتے جلتے تھے وہ قرآن میں یہ آیا ہے یہ کہ وہ کبھی ادھر آ جاتے تھے ان سے کچھ فائدہ اٹھانے کے لیے، استعمال کی چیزیں لے آتے تھے، یہ ان سے وہ خرید لیتے تھے، یہ انہیں کچھ آٹا دانا یا ستو یا گیہوں کھجوریں دے دیتے تھے. اتنا سا تعلق ان کا آپس میں تھا. یا یہ جب یہ شہروں والے باہر کہیں سفر میں جاتے تھے تو وہاں ان کے جو قبائل آتے تھے، اس زمانے کا سفر تو بڑا ہی غیر محفوظ ہوتا تھا. تو اس غیر محفوظ سفر میں رات اگر آتی تھی تو کسی قبیلے کی پناہ میں آنا پڑتا تھا. قرآن کریم میں یہ چیزیں موجود ہیں. سورہ الانعام میں یہ الفاظ آئے ہیں، یہ لکھ لیجئے 6/129.
یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس قال اولیاؤہم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض. یہ جسے آپ کہتے ہیں مکافات عمل، قیامت، قرآن جن اور انس دونوں کے متعلق یہ کہتا ہے. وہاں آپس کی یہ باتیں ہوتی ہیں، آپس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ تعلق اتنا ہی تھا کہ ہم کچھ فائدہ اٹھایا کرتے تھے ایک دوسرے سے. یہ چھوٹی موٹی چیزیں بنا کے لایا کرتے تھے، کچھ ہمارے لیے، کچھ ہمارے بچوں کے لیے، اور ہم انہیں کچھ کھانے پینے کو دے دیتے تھے. تو ہمارا تو آپس میں اتنا ہی تعلق تھا. تو اب یہ سوچئے کہ جن کے متعلق یہ کہا گیا ہے، شہری آبادیاں کہہ رہی ہیں کہ یہ آیا کرتے تھے، کچھ چیزیں ہم ان سے خریدا کرتے تھے، اس کے بدلے میں ہم ان کو کچھ دیا کرتے تھے. تو یہ چمٹ جانے والے جن تو نہیں تھے، ان سے تو یہ لین دین اور یہ کاروبار ہوتا ہی نہیں ہے. یہ وہی آبادیاں تھیں جو آتے تھے. دوسرے مقام پہ ایک سورت کا نام ہے سورہ جن، جسے ہم کہتے ہیں، وہ نمبر ہے اس کا 72. بہتر بٹا 6 ہے. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ. کہ یہ آتے جاتے تھے تو یہ شہری آبادیوں کے آدمی، یہ جنگلی صحرا نورد آبادیوں کے آدمیوں سے وہ پناہ لیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی قبائل کی پناہ لی جاتی تھی اس زمانے میں. تو اب ظاہر ہے کہ اگر وہ جن یہی تھے کہ جو نہ نظر آئے، نہ ان کا کہیں وجود ہو، نہ وہ آبادیوں کی طرح سے ہوں، وہ ان کی پناہ ڈھونڈنا یا وہ یہاں پناہ لینے کے لیے آتے تھے، یہ وہ تو جنات ہے نہیں صاحب. یہ ہے 72/7، 72/6. اور سب سے بڑی بات تو یہ، اب میں آتا ہوں اس آیت کی طرف اس تمہیدی وضاحت کے لیے. اور یہ یاد رکھیے کہ یہ جو چمٹ جانے والی بات ہے نا، قرآن کریم میں یہ کہیں نہیں ہے. جن و جنات وغیرہ کا ذکر تو قرآن کریم میں مختلف مقام پہ آیا ہے، اور جن و انس تو مشترکہ طور کے اوپر تو عام طور پہ وہ استعمال کرتے ہیں ان لفظوں کو، دونوں آبادیوں کو اکٹھا کر کے. لیکن یہ چمٹ جانے والے جو بھوت پریت اور جن ہیں، ان کا کوئی ذکر نہیں ہے. اس کرۂ ارض کے اوپر تو بہرحال انسان سے بالا کوئی قوت نہیں ہے ایسی کہ جو اس کو دبا لے، بشرطے ویسے دبنے کو تو یہ اتنی سی چیزوں سے دب جاتا ہے، اپنے توہمات سے دبا ہوا رہتا ہے. خارج کی چیزیں تو ایک طرف رہیں، اور یہ جو جن چمٹ جاتے ہیں آ کر، جن قوموں کے اندر علم و بصیرت نے ترقی کی، انہوں نے تحقیقات کی، وہ سارے ان ملکوں سے جن کہیں نکل گئے. یورپ کی تاریخ دیکھیے 2 صدیاں پہلے، سارے یورپ میں یہ جن ہی بستے تھے جو چمٹا کرتے تھے. جن، بھوت پریت، جادوگرنیاں، جادوگر، سارے یورپ میں. اب اس کے بعد جب وہ اس جہالت سے نکلے ہیں، سائنس کے انکشافات ہوئے، علم کی روشنی پھیلی، وہ پتہ نہیں وہ جن کہاں چلے گئے، ہمارے ہاں آ گئے. ہاں جی، وہ پناہ گزین ہیں. یہ صرف انہی ممالک، انہی اقوام میں پائے جاتے ہیں جہاں جہالت ہے. عزیزان من، قرآن کا اعجاز ہے. آج کے دور میں تو میں نے کہا نا، ابھی 17ویں 18ویں صدی میں یورپ جیسا معظم ملک جو تھا، وہ ان کے پنجے میں اتنا سخت گرفتار تھا.
6वीं सदी ईस्वी में के अंदर कुरान आता है, जब सारी दुनिया के ऊपर इन तमाम परस्तियों का गलबा था, और वहां आके वो ऐलान करता है कि इंसान से ऊंची कोई कुव्वत इस कुर्राए अर्ज़ के ऊपर नहीं है। तो मैंने अर्ज किया है कि ये सारी तवाहम परस्तियां हैं जिनको आप ये जिन भूत परीत कहते हैं। उनके यहाँ तो ये आसाबी बीमारियां आ गई। अक्सर औकात हमारे यहाँ ये नौजवान बालिग लड़कियों में ख़ास बीमारियां आती हैं रहम की किसी बिगाड़ की वजह से, और उनका असर आसाब पर जाकर दिमाग पर जाकर पड़ता है। वो असल में दीवानगी की कुछ इब्तदा सी होती है, वो जो दौरे पड़ते हैं। अब वहाँ तो इसका इलाज आसाबी अमराज की तरह किया जाता है या नफ्सियाती अमराज की तरह किया जाता है। साइकियाट्रिस्ट उनका इलाज करते हैं या उनके यहाँ के जो ये मेंटल डिजीज़ के फिजिशियन डॉक्टर्स हैं वो इनका इलाज करते हैं। और आपके यहाँ जो कुछ होता है, इस किस्म की बेचारी बच्ची जो इस तरह से इन अमराज में बीमार हो जाती है, जो कुछ उसके साथ होता है उस गरीब के साथ, आप अखबारों में पढ़ते होंगे। शहरों में तो कम होता है। अभी तक हमारे यहाँ वो जो आबादी हैं जिनको वो जिन कहते थे, देहात की आबादी हैं, उनमें अब भी वही कुछ होता है। वो जिन कड़न वाले जड़े ने ना, वो आ जाते हैं, वो खुद जिन होते हैं। ये अमराज हैं अजीज़ान मान, बीमारियां हैं। ये कुछ नर्वस डिजीज़ हैं, आसाबी हैं, कुछ नफ्सियाती हैं, साइकोलॉजिकल केसेस होते हैं। इनका इलाज होता है। ये सारी तवाहम परस्तियां हैं जिनको कहते हैं जिन चिमड़ गया। और फिर तवाहम परस्तियां आती किन रास्तों से? बड़े बड़े उलमाए किराम, मशाइख अज़्ज़ाम, उनके आप दास्ताने पढ़िए, हर एक के यहाँ कोई ना कोई जिन होता है साहब। वो उनके यहाँ पढ़ते भी हैं, उनके यहाँ कामकाज भी करते हैं। फिर भेद खुल जाता है तो वो दूसरे को कह के कि ये मेरा एड्रेस है, मुसीबत पड़े तो पता दे देना, चले भी जाते हैं, पता भी दे देते हैं ताकि वो डाकखाने वाला चिट्ठी इंसान जाके चिट्ठी डिलीवर कर रहा है। यानी ये चीज़ें जो हैं हमारे जोहला में नहीं फैली हुई। हमारे यहाँ के ये बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मशाइख ख़ास तौर पे जो हैं, उनमें से हर एक के यहाँ ये चीज़ होती है। गजर साहब के पास एक ऐसा जिन आया करता था और वो इस किस्म का आया करता था, वो ये किया करता था। ये गुनाहगार जिस मस्जिद में पड़ा है इब्तिदान, वहां भी एक जिन होता था। लुकन मीची खेल रहा होंदा है सी नाल, ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋ ਨੱਠਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਣਾ ਲੱਭੀ, ਉਹ ਲੋਟੇ ਜਾ ਵੜਿਆ। ये बात फिर निकल गई तो फिर मौलवी साहब ने उसे कहा कि भी अब भेद फाश हो गया है, तुम चले ही जाओ। दास्ताने हैं अजीज़ान मन, कुछ हकीकत नहीं है, अफसाने हैं ये तमाम परस्तियों के, कुछ हकीकत नहीं है इनकी। ये अलग बात है कि तवाहम परस्ती जब शिद्दत अख्तियार का जाए तो सचमुच नजर आने लग जाता है कि जिन है, लेकिन वो आपके दिमाग की तखयलाती चीज होती है। खारिज में कोई चीज ऐसी नहीं है। अब इसके बाद आइए भाई, सरफना इलैका नफरम मिनल जिन्न यस्तमिऊन अल कुरान। ये हजूर तो बस्ती में पैदा हुए, उम्मुल कुरा, बल्कि मरकजी बस्ती, जिसे कैपिटल सिटी आज के अल्फाज में कहिए, मक्का और फिर मदीना तैयबा, ये दो ही बुलंदतरीन शहरी बस्तियां थीं। इनका अव्वली तखातुब इन्हीं बस्तियों के लोगों से था, इंस से था, इन्हीं में ये रहते थे आप। तो वो तो कभी कभी आते थे, लेकिन उनसे भी जब ये शुदा ये बातें फैली हैं हजूर की तबलीग की, हजूर की बासत की, वो नजर आता है कि फिर उनके यहाँ के लोग भी कुछ आते थे ये देखने के लिए, ये सुनने के लिए कि ये क्या नई चीज है। लेकिन आम तौर पर वो इनसे कुछ छुपा कर ही आते थे।
کچھ خلوت میں ہی آتے تھے، کچھ ان کی مصلحتیں اپنی ابھی ہوں گی تو وہ آتے تھے. ان کا ذکر قرآن میں آیا ہے، حضور کے پاس وہ آتے تھے. اس آیت میں یہی کہا گیا ہے کہ جنوں کا ایک کلاس، ایک گروہ تھا، وہ آیا یستمعون القرآن، قرآن سننے کے لیے. اب ایک ہی قرآن کریم کی آیت ہے جس میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ انسانوں سے الگ مخلوق نہیں تھی. حضور کے متعلق قرآن میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے تمہیں صرف انسانوں کی طرف بھیجا ہے بشیر و نذیر بنا کر. تو جو بھی قرآن سننے کے لیے آتا تھا یا قرآن پر ایمان لاتا تھا، یہ ذکر ہے یہاں کے قرآن پہ ایمان لائے، تو حضور تو الناس کی طرف رسول تھے نا، تو یہ الناس ہی کی ایک نو تھی، الناس سے الگ نہیں تھی. سارے قرآن میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ رسول اللہ کو جنات کی طرف بھی رسول بنا کے بھیجا تھا. وہ جنات جو ہمارے ذہن میں الگ مخلوق ہے، وہ الناس ہی تھے، انسان ہی تھے. وہ حضور کی طرف آئے، قرآن سنا. سورہ الجن میں ہے، انہوں نے یہ بات کہی وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، انہوں نے جا کے پھر اپنے ہاں قوم میں کہا کہ ہم نے یہ جب سنا اس ہدایت والی کتاب کو، یہ ہدایت اور رہنمائی جب ہم نے سنی تو ہم ایمان لائے اس کے اوپر. قرآن سنا، اس کی صداقتوں کو سمجھا، اس کے اوپر ایمان لائے. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا. تو آپ سوچئے عزیزان من، یہ وہ چمٹنے والے جنات کی بات ہو رہی ہے. یہ قرآن کا سننا، اس کو ہدایت سمجھنا، ہدایت کو تسلیم کرنا، اس پہ ایمان لانا، اس پہ سامنے سر تسلیم خم کرنا، یہ تو انسانوں ہی کی بات ہے. حضور انسانوں ہی کی طرف رسول مبعوث ہوئے تھے. اب حیرت یہ ہے کہ اب کہا یہ جاتا ہے کہ صاحب یہ سارے جتنے بڑے بڑے علماء کرام بھی ہیں، یہ سارے عربی بھی جانتے ہیں، ان داستانوں کو بھی واقف ہیں، تو پھر یہ وہ انس و جن کے یہ معنی کیوں نہیں کر دیتے؟ اب میں اس کا کیا علاج کروں؟ کیوں نہیں؟ یا تو کوئی چیلنج کرے نا کہ یہ معنی نہیں ہیں تو پھر ان کو تو میں بتاؤں بھی کہ یہ کیسے ہیں. اس کی سندیں ہیں ہمارے پاس، انہی کے لغات، انہی کی ادب کی کتابیں جو ہیں ان میں یہ چیزیں موجود ہیں جو میں آپ سے عرض کرتا ہوں. تو پھر یہ بات تو واقعی تعجب انگیز ہے، اور ہمارا نوجوان طبقہ اس کو سمجھتا نہیں کہ اس کے باوجود پھر ان کو کیا ہو گیا. ہو یہ گیا کہ قرآن کی تفسیر پہلی جو تیسری صدی ہجری میں حضور کے 200-250 سال بعد لکھی گئی، جہاں یہ آیتیں آئیں، اس کے ساتھ افسانے آ گئے. یہی آیت آپ لے لیجئے اور بڑی سے بڑی مستند تفسیر کوئی اٹھا کے دیکھیے، تفسیر الگ ہی نہیں، یہ حدیثوں کے جو مجموعے ہیں ان کو اٹھا کے دیکھیے. اب یہاں اس جن کے ساتھ جو داستانیں ان کے اندر لکھی ہوئی ہیں کہ وہ اس طرح سے خلوت میں گئے حضور، اور پھر اس کے ساتھ یہی ہے کہ فلاں صحابی جو تھے وہ ساتھ چلے گئے، حضور نے ان کو ایک جگہ کھڑا کر دیا اور ان کے گرد ایک دائرہ کھینچ دیا. وہ حصار ایک ہوتی ہے چیز، یہ جتنے بھی یہ تعویذ گنڈے ٹوکتے ہیں نا، ان میں ایک اس طرح سے لائن کھینچ دیتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہوتا ہے ان کو اسے جنات کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ قلعہ بند ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ چیز ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ وہ ساتھ گئے تھے اور آپ نے ان کو ایک جگہ کھڑا کر کے تو اس کے گرد لائن کھینچ دی کہ اس سے باہر نہ نکلنا، اس کے اندر تم محفوظ رہو گے. یہ خالص ان ساحرین کا، یہ تعویذ کرنے والوں کا ایک یہ حصار باندھنا، یہ ان کا ایک مسلک کی چیز ہے. یہ اس میں سے اس کے اندر یہ چیز
ہوتا ہوگا اس زمانے کے اندر بھی یہ جو لوگ ٹونے ٹاؤن کے کرنے والے، جنات نکالنے والے حصار باندھتے ہوں گے، حضور کے متعلق حصار باندھ دیا، صحابی سے کہہ دیا کہ کھڑے رہنا تم. اب وہ اس کے بعد بتا رہے ہیں بادلوں کی طرح آئے، گرجے، چمکے، پھر وہ نیچے ہم نے دیکھا اور وہ حضور کے پاس آئے، اور اس کے بعد پھر وہ چلے گئے. تو حضور سے پوچھا ہم نے کہ وہ آئے تھے تو انہوں نے کوئی بات، انہوں نے کہا کہ انہوں نے کچھ کھانے کو مانگا تھا. تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے ہڈیاں اور گوبر اور لید ان کو دے دی تھی کھانے کے لیے، کہ یہی جنات کی خوراک ہوتی ہے. اور پھر وہ چلے گئے اور پھر آپ نے ان کی کہانیاں سنائیں. یعنی یہ ساری داستانیں، اب یہ داستانیں آ گئیں سب سے پہلی تفسیر میں اور آپ کے ہاں کی صحیح ترین حدیث کی کتابوں میں. ان کتابوں کے متعلق ان کا عقیدہ یہ ہے اہل حدیث کا کہ بخاری اور مسلم کی کسی ایک حدیث سے بھی انکار کفر ہے. اب بعد میں آنے والے ان سے انکار کیسے کریں؟ اس دن سے جو تفسیر چلی ان آیات کی آج تک چلی آ رہی، جو سمجھتے بھی ہیں اس بات کو کہ یہ بات تو یوں نہیں ہے، جرت وہ بھی نہیں کرتے اس کو کہنے کی کہ ان کے پیچھے ڈگڈگی لگ جائے گی صاحب کہ اسلاف کے مسلک کے خلاف کہتا ہے. عزیزان من، یہ بڑی جرت طلب چیز ہے جو اس قسم کی چیز کہنا یا اس کے بعد ماننا بھی. اس طرح سے ہم لوگ تو گھرے ہوئے ہیں ان کے اندر. اور عوام میں جب وہ کہیں گے صاحب امام بخاری کی صحیح میں یہ چیز آئی ہے، تو اس کے بعد تو کوئی دلیل کام ہی نہیں دے سکتی. آپ کون جرت کر سکتا ہے یہ کہنے کی؟ اور وہ امام بخاری نے اپنی طرف سے تو لکھا نہیں، وہ تو کہا ہے حضور نے یہ فرمایا. تو جب یہ کہا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے اور یہ اس سے انکار کرتا ہے، آپ نے غور فرمایا کہ ان حالات میں ان توہم پرستیوں سے نکلنے کے لیے کن کن اسباب کی ضرورت ہے؟ آپ عقل و بصیرت کی بنا پہ جو شخص اس سے انکار کرے وہ ملحد اور بے دین، مغرب زدہ سیکولرزم کا حامی، وہ کافی ہے یہی کچھ اس کے لیے کہہ دینا. تو عقل و فکر تو یوں چلی گئی. قرآن سے، قرآن کی تفسیر کرنے والا یہ انکار کر رہا ہے اس تفسیر سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. معاذ اللہ، وہ نہ حضور کی ارشاد فرمودہ تفسیر ہے، نہ حضور کے ارشاد فرمودہ ارشادات ہیں. تو 300 سال بعد، 200-250 سال بعد زبانی روایات کے ذریعے سے کوئی تحریری میٹیریل پہلے نہیں تھا، وہ جمع کرنے والوں کے بھی ذہن میں یہ نہیں تھا کہ یہ ابدی طور پر غیر متبدل سمجھ کے ایمان کا اور اسلام کی بنیاد بن جائیں گی. امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ میں نے جب یہ روایات اکٹھی کرنی شروع کی تو 6 لاکھ کے قریب روایات میرے پاس آئیں، لوگوں سے سنی ہوئی. وہ کہتے ہیں میں نے اپنے قیاس اندازے کے مطابق ان میں سے 5,97,000 کو مسترد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا خود. وہ 3,000 کے قریب جو ہے ان کو اپنے ہاں داخل کیا. ویسے تو وہ قریباً کچھ 5-6 ہزار بنتی ہیں، وہ مقررات کو نکال دیں تو 3,000 کے قریب. یہ 3,000 کیا ہیں؟ جو میٹیریل امام بخاری علیہ الرحمہ کے پاس آیا ان میں سے انہوں نے اپنے قیاس کے مطابق یہ سمجھا کہ یہ ہو سکتی ہیں رسول اللہ کی، اور وہ انہوں نے جمع کر دی. تو یہ تو قیاس ہے امام بخاری کا، نہ کہ حضور کے ارشادات یقینی طور پر. تو امام بخاری کے قیاس پر ایمان لانے کے لیے تو مسلمان مکلف نہیں ہے کہ انہوں نے جس کو کہہ دیا کہ یہ صحیح ہے، قیامت تک کے لیے ہم آنکھ بند کر کے کہیں کہ یہ صحیح ہے. کیوں صحیح ہے؟ امام بخاری نے لکھ دیا. انہیں کیا حق پہنچتا تھا کہ وہ 5,94,000 جو ہیں یا 97,000 ان کو مسترد کر دیں اگر وہ رسول اللہ کے اقوال تھے؟ اگر وہ اپنے قیاس اندازے یا کسی معیار کے مطابق اتنوں کو مسترد کر دیتے تھے، تو اگر آج ایک شخص ان 3,000 میں سے کسی ایک کے متعلق دیکھتا ہے کہ وہ قرآن کے خلاف ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے خلاف ہے، حضور کی عظمت اور کردار کے خلاف ہے، اور وہ اس سے انکار کرتا ہے، تو وہ کافر ہو جاتا. عزیزان من، جب تک
یہ آپ کے ہاں کی ذہنیت اور معیار و عقیدہ نہیں بدلے گا، آپ ان توہم پرستیوں سے نہیں نکل سکیں گے۔ اور پھر انہی میں یہ بھی ہے کہ جب یہ نشاندہی کی حضرت ابن مسعود نے یا دوسرے صحابی جو ساتھ گئے تھے، تو وہاں جا کے انہوں نے دیکھا کہ وہ آگ جلنے کے بعد جو کچھ باقی رہتا ہے، کوئلے، کچھ راکھ یا یہ چیزیں، یا یہ وہ یہ شامیانوں کی کچھ کناتوں کی چیزیں، کچھ کھانے کی چیزیں، وہ وہاں پڑی ہوئی تھی۔ جہاں سے بھی کوئی کارواں جاتا ہے پیچھے اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ رہ جاتی ہیں کہ وہ بھی وہاں پڑی ہوئی تھی۔ اب یہ بھی نہیں، ان کی تعداد کے متعلق 7 یا 9 سے شروع ہوتی ہے، 12,000 تک پہنچتی ہے۔ تو یہ عزیزان من، یہ وہی آبادی تھی صحرا نوردیوں کی، عربوں کے ہاں ادب کے اندر، ان کے لغات کے اندر، ان کے حماسہ کے اندر، ان کی شاعری کے اندر، انس و جن ان معنی کے اندر آتا ہے صحرا نوردوں کے لیے، وہ استعمال کرتے تھے ان چیزوں، ان لفظوں کو۔ تو آئیے اب اس آیت کی طرف کہ ان صحرا نورد آبادیوں میں سے ایک گروہ حضور کی طرف آیا اور اس نے آ کے قرآن کو سنا۔ فلما حضروہ قالوا انصتوا، تو جب وہ یہاں آئے، وہ قرآن سن رہے تھے، تو وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے بھائی خاموش رہو، خاموش رہو۔ وہ نظر آتا ہے نا کہ وہ دیہاتی سے لوگ تھے، باہر کے لوگ تھے، ان آداب محفل سے بھی واقف نہیں تھے، تو قرآن یوں بتا رہا ہے، وہ کہتے تھے وہ چپ کر کے سنو کیا کہا جا رہا ہے۔ فلما قضیا ولوا الی قومہم منذرین، جب وہ بات ختم ہوئی قرآن سننے کی، تو پھر واپس گئے وہ اپنی قوم کی طرف، وہاں جا کے ان کو آگاہ کیا۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ، جا کے انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک کتاب سنی ہے، ایک ہدایت کی چیزیں سنی ہیں، وہ کتاب ہے جو کتاب موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ تو نظر آتا ہے کہ ابتداً یہ لوگ غالباً یہودی تھے، اور وہ ان دعاوی کو سچ کر دکھانے والی ہے جو کتاب موسیٰ کے اندر درج ہیں۔ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، یہ کتاب ہے جو واقعی حق کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ وہ سن کے گئے، جا کر اپنی قوم سے وہ یہ کچھ کہہ رہے ہیں، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، داعی اللہ معاف رکھنا، اے میری قوم کے لوگوں، یہ جو خدا کی طرف دعوت دیتا ہے اس کی دعوت پر لبیک کہو، وآمنوا بہ، ایمان لاؤ، یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، وہ حفاظت دے گا، پرووائڈ کرے گا، جو کچھ تمہاری کوتاہیوں کی وجہ سے نقصان والی چیزیں آ رہی ہیں، ایک عظیم تباہی سے تم کو بچا لے گا۔ ومن لا یجب داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض ولیس له من دونہ اولیاء، یہ اس جن کی گفتگو ہے، تلقین ہے، واعظ ہے ان لوگوں سے، جا کے وہ کہہ رہا ہے یہ، یا کہہ رہے ہیں جو یہاں سے وہ گئے تھے، یہ سن کے کہ جو بھی اس اللہ کی طرف دعوت کرنے والے کو کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا تو وہ خدا کا کچھ نہیں بگاڑ دے گا، اپنا ہی کچھ نقصان کرے گا، اور پھر جب اس کی خلاف ورزی کرنے سے جو تباہی آئے گی، وہ اس سے مدافعت کے لیے کوئی حامی اور مددگار نہیں پائے گا۔ اولئک فی ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی کے اندر رہو۔ یہ ہے جی وہ جو جنہوں نے آ کے قرآن کو سنا اور پھر اپنی قوم میں واپس گئے، وہاں جا کے انہوں نے یہ تبلیغ کی، وہ ایمان لائے، انہوں نے اس کو حق تسلیم کیا۔ یہ ہے جو قرآن نے بتایا ہے ان کے متعلق۔ اب آپ خود سوچ لیجئے کہ یہ باتیں یہ چمٹ جانے والے جنوں کے متعلق ہو سکتی، کیونکہ قرآن میں بھی جن کا لفظ آیا، اور ہمارے ہاں بھی جن کا لفظ بولا جاتا ہے، اس لیے صاحب قرآن میں جن آ گیا ہے۔ قرآن شہادت دیتا ہے کہ جن ہوتے ہیں،
بہرحال اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض لم یأیا بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى بلا انہ علی کل شیء قدیر۔ اب قرآن پھر اپنی بات پہ آ گیا۔ شروع سے وہ یہ کہتا آیا تھا کہ مکافات عمل برحق، یاد رکھو جو بھی ان قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کرتا ہے، فرد ہو یا قوم، وہ تباہی سے نہیں بچ سکتے۔ اور اگلی بات وہ جو قرآن کا ایمان، اگر اس دنیاوی زندگی کے اندر اس کی گرفت نہیں ہوتی، اس کا نتیجہ سامنے نہیں آتا، تو زندگی یہاں ختم نہیں ہو جاتی، زندگی مسلسل آگے بھی چلتی ہے۔ اور اسی پہ ان کو اعتراض تھا، بار بار وہ یہ کہتے تھے کہ صاحب یہ پہلوں کی باتیں ہیں، اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اگر ایسا ہی ہے تو اس سے کہو کہ ہمارے باپ داداؤں کو زندہ کر کے واپس لائے۔ وہ یہ اعتراض کرتے تھے، یہی بات تھی شروع سے چلی آ رہی، تو یہاں پھر اس کو دہرایا یہ سب کچھ کہنے کے بعد۔ وہ خدا کے جس نے ارض و سماوات کو پیدا کیا اور اسے پیدا کرنے کے بعد پھر وہ تھک نہیں گیا کہ کچھ اور پیدا نہ کر سکے۔ کیا بات ہے! قرآن ایک ایک لفظ میں مذاہب باطلہ کے ایک ایک باطل عقیدہ کی تردید کرتا جاتا ہے۔ تورات میں ہے یہ کہ خدا نے 6 دن میں اس کائنات کو پیدا کیا اور اس کے بعد تھک گیا، 7واں دن اس کا آرام کا دن ہے۔ یہ جو آپ چھٹی مناتے ہیں ہفتے کے بعد، سبت، وہ ان کے ہاں سیٹرڈے تھا، سبت جس کو وہ کہتے تھے۔ سبت کے دن ان کے ہاں کاروبار بالکل ناجائز تھا، کیونکہ وہ کہتے تھے جب خدا سو رہا ہے تو ہم کیسے کاروبار کر سکتے ہیں۔ وہ چھٹی اس لیے خدا کے سونے کی بنا پہ مل گئی تھی انسانوں کو، حالانکہ یہ روز رات کو سوتے ہیں اور وہ کہتا ہے اسے اونگ بھی نہیں آتی تھی۔ تو وہ جو چھٹی تھی ان کے ہاں کی، جو ان کے ہاں وہ چھٹی ہوئی۔ عیسائیوں نے جب یہودیوں کے خلاف محاذ قائم کیا کہ انہوں نے ہمارے نبی کو، خدا کے بیٹے کو صلیب پہ چڑھا دیا ہے، یہودیوں کے خلاف بے حد سخت نفرت دشمن تھی عیسائیت کی، انہوں نے یہودیوں کے ہر شاعر کی خلاف ورزی کی۔ یہ ختنہ کراتے ہیں، ہم ختنہ نہیں کرائیں گے۔ یہ سور کو حرام سمجھتے ہیں، ہم سور کھائیں گے۔ یہ ہفتے کی چھٹی کرتے ہیں، ہم اتوار کی چھٹی کریں گے۔ ہم نے کہا ہم جمعے کی چھٹی کریں گے۔ یہ وہ جمعے کی کرنے لگ گئے تھے۔ پھر کیا تماشا ہے! بات جمعے کی آ گئی تو پھر یہی ضمن میں قرآن کریم میں خود یہ موجود ہے جمعے کے متعلق کہ جب اس اجتماع کے لیے آواز دی جائے تو کاروبار چھوڑ کے ادھر آ جایا کرو۔ تو اس سے پہلے کاروبار کی صنعت تو قرآن نے خود دے دی، وہ چھٹی نہیں۔ اور پھر اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جب نماز ختم ہو جائے کرے تو پھر جاؤ کاروبار کیا کرو۔ الرغم قرآن کے خلاف ہے یہ کاروبار بند کرنا، کاروبار بعد میں بھی بند کرنا، قرآن کی اس آیت کے متعلق۔ بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ تورات میں ہے کہ خدا 7ویں دن پھر تھک گیا، سو گیا۔ قرآن جاتے جاتے ایک بات کہا جاتا ہے کہ کائنات اس نے تخلیق کی، انسان پیدا کیے تو تھک نہیں گیا اس کے بعد کہ پھر ان انسانوں کو دوبارہ پیدا نہ کر سکے۔ کیا بات ہے اس کے انداز کی صاحب! چلتے چلتے ایک ایسی بات کہا جاتا ہے کہ جو بڑے بڑے اہم عقائد باطل ہیں ان کی تردید کر دیتی ہے بات۔ انہ علی کل شیء قدیر ویوم یعرض الذین کفروا علی النار۔ میں 2-4 منٹ زیادہ لے لوں گا، 2-3 آیتیں باقی رہ گئی ہیں۔ الیس ھذا بالحق، تباہی جب سامنے آ جائے گی ان سے تو پوچھا جائے گا کہ بتاؤ جو تم سے کہا جائے گا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، سچا ہے یا نہیں وہ دعویٰ ہمارا؟ پکاریں گے کہ ہاں سچ ہے صاحب۔ قالوا بلا ربنا، خدا شاہد ہے کہ وہ بات بالکل سچ ہو کر نکلی جو ہمارے سامنے آئی۔ وقالا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، کہا کہ اب پھر اس معذرت سے کچھ فائدہ نہیں، سیلاب آ گیا اب نہیں، پہلے بند بنا لیتے تو بچ جاتے، اس کے آ جانے کے بعد تو پھر کوئی نہیں بچ سکتا اس سے۔
ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یہی بات کہ اتنی مخالفت یہ کر رہے ہیں، تان و تشنیع کے نشتر ہیں جو چپ ہو رہے ہیں، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کوئی بات نہیں، آپ ہی کے ساتھ یہ نہیں ہو رہا ہے رسول، پہلے انبیاء کرام کے ساتھ بھی یہ کچھ ہوتا رہا ہے، جس نے بھی حق کی بات کی ہے دنیا میں اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے، استقامت سے جمے رہو۔ صبر کے معنی یہ نہیں ہوتا کہ صبر کر بچڑا ہو کچھ ہو نہیں سکتا تے کی کرنا ہویا ہوں، صبر دے سوا چارہ ہی کوئی نہیں ہے گا، انتہائی بے چارگی کے لیے یہ لفظ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے۔ خدا تلقین رسول سے کر رہا ہے کہ اولو العزم انبیاء نے بھی ایسے، صبر کے معنی ہوتا ہے استقامت سے جم کے کھڑے رہنا کسی بات پہ، پاؤں میں لغزش نہ آ جائے، یہ ہوتا چلا آیا ہے، تمہارے ساتھ نئی بات نہیں ہے۔ انبیاء کرام نے، انبیاء اولو العزم ان کو کہا گیا ہے، صاحب عظیمت تھے وہ، انہوں نے بھی ایسے مقام پہ استقامت دکھائی تھی۔ وَلَا تَسْتَعْجِل لَهُمْ، اس کے لیے جلدی نہ کرو کہ وہ جلدی سے عذاب کیوں نہیں آ جاتا، وہ تو ہمارے قانون کے مطابق آتا ہے۔ پھول بھی ایک وقت لیتے ہیں پھوٹنے کے لیے، کانٹے بھی چبھنے کے لیے ایک وقت لیتے ہیں، جلدی نہیں اس میں ہوا کرتی۔ فلا تستعجل لهم كأنه يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعة من النهار۔ اب تو نظر آتا ہے کہ بڑا لمبا وقفہ پڑ گیا صاحب، آتا کیوں نہیں عذاب؟ جب عذاب آ جائے گا تو ان کو نظر آئے گا کہ صاحب ہم تو یوں ہی شاید ایک گھڑی آدھی گھڑی زندہ رہے، وہ جھٹ سے آ گیا۔ مصیبت کے وقت جب یہ آتا ہے تو نظر ہی یوں آتا ہے۔ بلاغن، کیا بات ہے، آخری آیت کے آخری الفاظ ہیں، پہنچا دیا گیا جو کچھ پہنچانا تھا۔ یہلکو فہل یہلکو الا القوم الفاسقون، تباہ ہوتی ہیں قومیں لیکن صرف وہ جو صحیح راستہ چھوڑ کر غلط راستوں پہ پڑ جاتی ہیں۔ سورہ الاحقاف آج ختم ہو گئی عزیزان من، آئندہ ہم اگلی صورت ہے سورہ محمد 47ویں صورت، اس سے درس کا آغاز کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ۔ آتے ہیں تو وہ تو اپنے ہمدردی کے جذبے سے آتے ہیں، شریک غم ہونے کے لیے۔ تجربے نے مجھے یہ بتایا ہے کہ جتنی بار کوئی آئے اور اس سے وہ داستان دہرائی جائے تو یہ زخم چھل جاتا ہے دوبارہ۔ اس زخم کو مندمل، وہ ٹائم جسے کہتے ہیں نا ہیلر ہوتا ہے، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ بھولتا ہے آدمی، جتنی یاد دلائی جائے اس چیز کی اتنا ہی وہ زخم پھر مندمل ہونے سے بچ جاتا ہے۔ میں احباب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ میرے غم میں شرکت کے لیے تشریف بھی لائے، اس کے بعد بھی آئیں گے۔ اگر میں خود ان سے مل کے نہیں بات کر سکا تو مجھے قابل معذرت سمجھے کہ میری کیفیت ایسی نہیں تھی، حادثہ میرے لیے ناقابل برداشت۔ اس عمر میں اس قسم کا جوان سال بیٹا جس نے سنبھال رکھا تھا پورے گھر کو اور میری دیکھ بھال بھی وہی کیا کرتا تھا، اور اس کا بدل نہیں ہے اس وقت ہمارے یہاں کوئی۔ احباب کا شکریہ، میں دوبارہ معذرت چاہتا ہوں کہ میں ان دوستوں سے خود نہیں ملا تھا آگے۔ شکریہ۔